الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. باواز بلند سارے محبت اور عقیدت نال پڑھو: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء، امام الانبیاء، دانائے سبل، مولا کل، ختم الرسل، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے جناب محترم محمد شعیب صاحب اور انہ دے دیگر رفقا نے مل کے انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ کریم انہ دی کاوش قبول فرمائے، تواڈا میرا آنا قبول فرمائے، اور آج دی بابرکت محفل پاک ساڑے ساریاں واسطے آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے. میرے تو پہلے تسی خطاب بھی سماعت فرما رہے سو اور خوبصورت انداز نال آج دی اس محفل دی نقابت حضرت فرما رہے سن. انتہائی محبت اور عقیدت دے نال ذکر آل بیت فرما رہے سن، خاص کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا ذکر. اللہ کریم انہ دے سوز و گداز، عمر و عمل، مقام و مرتبے اندر، علم اندر برکت عطا فرمائے. تسی ان توجہ میرے وال رکھنی، اور میں پہلی باری نہیں آیا، کئی مرتبہ سال اچ کئی مرتبہ تواڈی مینوں زیارت دا موقع ملدا ہے. تے تانوں پتہ ہی ہے کہ میں بلا تمہید ہی اپنی گفتگو شروع کر دیندا ہوں. تے اج تانوں درخواست ہے تسی بھی بلا تمہید ہی سبحان اللہ آکھ لیں. اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے. میں جڑے کلمات دوران خطبہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، قرآن کریم دی آخری آیت، یعنی ترتیب نال قرآن کریم دا نزول ہویا، اقرا تو آغاز ہویا، سب تو آخری آیت جڑی نازل ہوئی نزول دے اعتبار نال میں او تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. 9 ذوالحج حجۃ الوداع، میرے آقا کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم، آج دے دن دین مکمل ہو گیا.
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے پیارے حبیب اساں اپنیاں نعمتاں تواڈے تے تمام کر دتیاں۔ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام نو بطور دین پسند فرما لیا۔ یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی، ایک تے دین مکمل ہو گیا، اور اے دے وچ دوسری گل کہ نعمتاں حضور علیہ السلام تے تمام ہو گئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی لانتی اس گل دا دعویٰ کرتا سی نبوت دے نال نال کہ نبوت ایک نعمت ہے جو جاری رہتی ہے، لیکن اس کمینے نو یہ نہیں پتا رب نے حضور تاجدار ختم نبوت نو فرما دیتا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اسی ساریاں نعمتاں تواڈے تے تمام کر دتیاں۔ ہن نبی آنا کوئی نہیں، باب نبوت بند ہو گیا، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بعد نبی آنا کوئی نہیں۔ رب فرمایا نعمتاں میں محبوب تے تمام کر دتیاں، ہن جنوں جو لبے گا صدقہ مصطفیٰ دا لبے گا، جنوں ملے گا قیامت تک فیضان مصطفیٰ دا، دین مصطفیٰ دا، شریعت مصطفیٰ دی، نعرے مصطفیٰ دے، کلمے مصطفیٰ دے۔ چلو تو انہوں میں سبحان اللہ کھا لینا تھوڑے جا آگے چل کے اتینا کو کیا کیا ہے کچھ نہیں تے سبحان اللہ پہلے کی میں آکھیں میں اکھوا لینا، کیونکہ جڑا بہتا بندہ میرے تقریر اچ منہ وٹ کے بوے میں کسی وقت بھی کو دعائے قنوت آج کل سن رہے ہیں تے او تیاری کر کے بوے میں تھوڑی جی تقریر اگے چلا لینا۔ گل عرض کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ سلسلہ نبوت ظاہری طور تے جناب آدم تو شروع ہویا، آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، مجسمہ تیار ہویا، رب نے اپنی طرف خاص روح اس مجسمے پھونکی۔ مولوی محمد اشرف تھانوی دیوبندیاں دا عالم لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم دا اجے پتلا تیار ہی نہیں سی ہویا اس وقت بھی میں نبی ساں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تھانوی صاحب لکھے اپنی کتاب نشر الطیب دے اندر۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام جڑی حدیث پاک ہے نا، حضرت جابر نے عرض کی تھی میرا ماں باپ تو قربان، اللہ نے سب تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور نال میں محمد مصطفیٰ دے نور صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے حضور علیہ السلام دا نور۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند دا بانی انہیں بھی لکھیا تے اس کی لکھیا او زاکیہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ ان سمجھنا نہیں آئے تو سبحان اللہ کیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ سب تو پہلے حضور اسلام دنیا میں نو ماشاءاللہ پڑھے لکھے سیانے لوگ بیٹھے ہو، تحریک لبیک نال وابستہ احباب تشریف فرمانے، میں اسماء تو واقف نہیں، میرے سر دا تاج نے تے تحریک لبیک نال سانوں جی بڑا پیار ہے، ہر رکن نال پیار ہے، چھوٹا جہا بھی انہاں دا کارکن نے سانوں خود نال بھی محبت ہے، ساڈے بھی فرض کفایہ ہے یہ ادا کری آ رہے، اللہ انہاں نو سلامت رکھے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی دنیا دی ایسی پرسنالٹی ہے جدے آن تو پہلے عاشق ہوں؟ کوئی نہیں، کوئی ثابت کرے، کعبہ بڑھن تو پہلے کوئی طواف ثابت کرے، خلیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری رکھی اس تو پہلے قربانی کوئی نہیں، کعبے تو پہلے طواف کوئی نہیں، یعنی کوئی بھی عمل ادھی کوئی نہ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو علاوہ جتنیاں بھی ہستیاں دنیا تے تشریف لے آئیاں، ہر ایک آن تو بعد وہ ہستی منی۔ میں مثال دے دینا، میں خطیب ہاں، میں نو تسی کئی مرتبہ سن چکے ہو، جس علاقے جامعہ میری تقریر پہلے پہنچی ہوئی، اگر پہلی بار بھی کسی علاقے جامعہ دیں جی سوشل میڈیا تو انہوں سنیا، یعنی میں نو تاں منیا جے سنیا ہے، بغیر سنیا کسے نہیں منیا۔ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، زینت القرآ فخر القرآ تاں آکھیا، بغیر تلاوت دے کسی زینت القرآ نہیں آکھیا۔ نعت خواہ نعت پڑھی سونی،
آواز نال سونے انداز نال پھر آکے بلبل مدینہ تے کوئل باغ مدینہ نقیب نے نقابت دی صورت اپنے فن دا مظاہرہ کیتا تے شہنشاہ نقابت آکھ دیتا یعنی کوئی بھی منیا گیا جب تک سنیا ویکھیا نہیں گیا منیا نہیں کسے میں دی بہترین مثال قرآن جو پیش کر دینا جناب یوسف دے حسن دے چرچے سن زلیخا عاشق سی خاتون اول تے بیبیاں تانا دیتا کہ تو اس غلام تے عاشق ہو گئی انہوں نے سی پتا یوسف دا مقام کی تے جناب زلیخا فرمایا کہ تسی یوسف ویکھے انہاں کیا نہیں آکے پھر گلہ نہ کرو ویکھو تے پھر تبصرہ کر انہاں کے پھر وکھا آکے ٹھیک ہے فلان دن فلان وقت توڑی میرے وال دعوت ہے سہیلیاں نو بلا لیا دسترخوان لگ گئے گوشت یا پھل ہاتھ پکڑا دیتے چھری بکری بکری دے دیتے ادو جناب یوسف نو عرض کیتی وقالت اخرج علیہن یوسف علیہ السلام نو گزارش کیتی بار تشریف لے آؤ یوسف آئے تے زلیخا نے آکیا بیبیاں نو لو نالے گوشت یا پھل کھاؤ نالے یوسف دا دیدار کرو انہاں جدو جلوہ یوسف ویکیا تے قرآن دا قطعنا ایدیہن انہاں بیبیاں یوسف ویکھ دیاں نال پتہ ہی نہیں لگا پھل گر گئے انگلیاں کٹ گئیں انگلیاں کٹ گئیں تے پھر درد بھی احساس نہیں ہویا انگلیاں کٹ گئیں تے ویکھ کے آدھیں ما ہازا بشر یہ بشر ہے کی لگدا تو انہوں پھر کی ہے جے بشر نہیں تے آدھیں ان ہازا اللہ ملکن کریم یہ تے کو رب دا مقرب فرشتہ ہے ہن پتہ اے لگا مصر دیاں کراڑیاں ہو کے یوسف ویکھ کے آکھیا بشر نہیں لگدا مصر دیاں کراڑیاں ہو کے یوسف ویکھ کے آکھیا بشر نہیں لگدا آج دا ملنا جس مصطفیٰ نو ویکھیا ہی نہیں وہ آدھا نبی میری مثل ہے اور میں تے اس مصطفیٰ دے جشن وچ بیٹھا جدے دیدار دا یوسف بھی طالب جدے دیدار دا یوسف بھی طالب جدے صدقے کل کائنات بنائی گئی جڑا بچ گئے تخلیق کائنات ویک کیا کیا ان ہاذا الا ملک کریم یہ تے کو رب دا مقرب فرشتہ ہے دیدار یوسف کر کے آکھیا ہن پتہ یہ لگا جیڑا بھی منوایا گیا پہلے بھی کھایا گیا پھر منوایا گیا یوسف بھی منوائے گئے ویکھن تو بعد سونا منیا گیا ویکھن تو بعد قاری منیا گیا سنن تو بعد نعت خان منیا گیا سنن تو بعد پہلوان منیا گیا کھاڑے چترن تو بعد دنیا وچ جیڑا بھی ہے کوئی بھی ہستی کوئی پرسنالٹی پہلے بھی کھائی گئی ہر ذات بعد وچ منوائی گئی اس کل کائنات دے اندر ایک زہرا پاک کے بابا جان حسنین دے نانا جان نے جڑے پہلے منوائے گئے بعد وچ وکھائے ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے منوائے گئے منوائے کہ نہ کلو گئے کہو سبحان اللہ عالم ارواح وچ وعدہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول انبیاء دی ارواح نو رب فرمایا میں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کتاب و حکمت وچوں کتاب اور حکمتاں دیاں گا ثم جاءکم رسول پھر تواڈے کول میرا رسول آئے گا مصدق لما معکم جو دیاں گا تصدیق کرے گا لتؤمنن بہ ان میں لتؤمنن بہ دا ترجمہ اپنے انداز نال کرنا تسی کہہ دو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے نبیو اے رسولو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں عطا کرانگا کتاب و حکمت وچوں کتاب اور حکمت ثم جاءکم رسول پھر آمد مصطفیٰ ہوئے گی مصدق لما معکم جو عطا کرانگا اور رسول تصدیق کرے گا لتؤمنن بہ
اے نبیو اے رسولو جدو میرا حبیب آئے ختم نبوت دا تاج پا کے آئے تواڈے کلمے گونج دے ہون تواڈی شریعت عروج تے ہوئے تواڈے نعرے وجدے ہون تواڈے کلمے پڑھیندے ہون جدو میرا یار آئے اپنے کلمے بند کر دینا محمد دا کلمہ شروع کر دینا زندہ باد حافظ فیصل شہزاد صاحب تقریر کر کے بھی نعرہ لوایا تو تسی تقریر نہ کر کے بھی نعرے دا جواب نہیں دیتے ٹھیک ہے پھر 2.5 گھنٹے میں ہی ہاں تواڈے سیر واسطے ویکھیا ہے ہن پھر اگر سبحان اللہ آکھدے رہو گے میں 1.5 گھنٹہ رعایت بھی کر سکتا کہہ دیو سبحان اللہ اللہ تو سلامت رکھے ایک باری محبت نال اونچی بان اللہ کو سبحان اللہ ہن میرے آقا کریم دی آمد تو پہلے اللہ ارواح انبیاء نو دسیا اللہ تؤمنن بہ جدو میرا حبیب آئے ضرور اونا تے ایمان لے آنا کنہاں نو فرمایا جا رہا ہے جنہاں دنیا بھی تشریف لے آ کے لوگاں نو آکھنا اللہ نو منو رب انہاں نبیاں نو فرمایا میں نو بعد وچ منوایا جے پہلے تسی میرے یار نو منو ہر نبی تے ہر رسول جاندہ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا ایک باری محبت نہ لاکھو تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد اجے میرے آقا آئے نہیں عالم ارواح وچ ذکر کیتا جا رہا ہے ہر نبی تے ہر رسول نو دسیا جا رہا ہے تسی آ گئے ہو مقصود کل کائنات آخر وچ آن گے اسے واسطے نبی تے رسول اپنے اپنے زمانے وچ اپنے اپنے انداز وچ میرے آقا دا ذکر کر دے آئے کدی جناب آدم ذکر کر رہے یا ربی اسألوک بحق محمد کدی جناب نو کشتی دے فرانٹ تے میرے آقا دا اسم گرامی سجا رہے کبھی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا ماں بچ مانگ رہے ربنا وبعث فیہم رسولا کدی جناب موسیٰ کلیم اللہ دعا مانگ رہے فجعلنی من امتی احمدہ کدی جناب عیسیٰ اپنی قوم نو جمع فرما کے خوشخبری سنا دینے ومبشرہ برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد سبحان اللہ کہہ دیو عادت بناؤ کدی کدی قرآن تے بھی سبحان اللہ کھڑی جناب عیسیٰ اپنی قوم نو خوشخبری سنا رہے کہ میرے تو بعد آن والے رسول دی خوشخبری اسمہ احمد جنہ دا اسم گرامی احمد ہوئے گا
میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے جناب عیسیٰ دی خوشخبری تو پونے 600 سال بعد تے جناب خلیل نے جڑی دعا منگی اس تو تقریباً 26 تو 2700 سال دے درمیانی عرصہ سرکار بعد بھی تشریف لے آئے، لیکن میرے نبی نے فرما دیتا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، او جڑی ابراہیم دعاواں منگیاں سن او دعا بھی میں آں، جڑی عیسیٰ خوشخبری دیتی سی او خوشخبری بھی میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑی عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دیتی احمد دے حوالے نال او احمد میں آں، انا محمد محمد بھی میں آں، انا احمد احمد بھی میں آں، انا العاقب عاقب بھی میں آں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب او ہوندا ہے جس تو بعد نبی کوئی نہ ہوئے، جس تو بعد نبی کوئی نہ ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے باب نبوت حضور تو بعد نبی کوئی نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد باب نبوت کھلا ہوندا تے کون نبی ہوندا؟ لاکن لا نبی بعد، لیکن باب نبوت بند ہو عمر وچ او صاف سن نبوت والے چک مبارک آلے ہو۔ میری گل توجہ نال سننا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر باب نبوت کھلا ہوندا، اگر مگر لیکن کیونکہ چونکہ ان الفاظاں دی بڑی اہمیت ہوندی ہے، اگر فرما کے میرے نبی نے اہمیت واضح کر دی تھی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرما اگر باب نبوت کھلا ہوندا تے عمر وچ نبوت والے اوصاف سن تے جڑے عمر نو خلیفہ نہیں مندے، نبی تے اس تو اوتے فرما رہے ہیں جے اگر باب نبوت کھلا ہوندا عمر نبی ہوندا جے دے وچ نبوت والے اوصاف موجود نے، خلافت دے لائق میں نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی نا گل؟ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے باب نبوت بند ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار ان عقیدہ ختم نبوت پیرا بھی میرے آقا کریم علیہ السلام دے وصال باکمال تو بعد سب تو پہلا کام ہی صدیق اکبر ختم نبوت دے باغیاں دا مکوٹھا پیا سی، لشکر ترتیب دیتا، اوہی لشکر جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی ذاری حیات کی ترتیب دے کے گئے، سپہ سالار بھی نہیں بدلیا کہ جنہوں حضور بنایا صدیق دی کی جرات انہوں تبدیل کر کوئی کم سرکار جڑا کر کے گئے ابو بکر صدیق نے تبدیل نہیں فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تو بعد حضور تاجدار گولڑا، فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں، حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ نے بندہ پوچھن لگا طریقے نال سوال پوچھ دینے ہن میں بھی گڈی چاہ رہا سا کہ بندے نے مینوں آکھیا مسئلہ پوچھنا، میں کہا مفتی صاحب دا نمبر اوتھے رابطہ کرو، مینوں پتہ سی انہیں کی آکھنا، سانو ہیرا پھیریاں دا پتہ لگ جاتا۔ اچھا حضرت تاجدار گولڑا نے بندہ پوچھن لگا حضرت جی نبی علیہ السلام نے تو کئی چادریں استعمال فرمائی ہیں تو آپ صرف کالی کملی کا ذکر کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ختم نبوت والی اشارہ ہے، یہ ختم نبوت والی اشارہ۔ اس کا کیا ختم نبوت اور رنگ ادھا کی تعلق فرمایا ماں دسنا ختم نبوت اور رنگ نہ تعلق اے وے کہ ایک کالا رنگ ہر رنگ نو چڑھ سکدا ہے، اس رنگ نو کوئی رنگ نہیں چڑھ ہن جنوں چڑھنا یہی رنگ چڑھنا، جنوں جو لبنا صدقہ مصطفیٰ دا لبنا۔ اسی طرح حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ گجرات والے، آپ کو ایک بندہ آیا میلاد شریف دا مہینہ، اجویں مہینہ بھی میلاد شریف دئی، بندے آکے جناب بڑا تڑ کے آکے آج ایک مسئلہ بتائیں، تسی توجہ میرے وال رکھو، آج ایک مسئلہ بتائیں، انہاں کہ جی پوچھیں، وہ بندہ آکھن لگا حضرت یہ ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ چراغاں لڈو مٹھائیاں لنگر کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ مفتی نعیمی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کیا کہ ایک باری پھر پوچھ آدھا جی یہ لنگر جھنڈے جھنڈیاں مٹھائیاں لائٹنگ کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ آپ نے فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا، اے زمانہ تیرے ابے دا۔ وہ زاکہ جی مطلب فرمایا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ کہ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتا ہوں۔ فرمایا کمینیاں جے کلمہ حضور دا تے زمانہ بھی تے حضور دا ہی ہے۔ ان قیامت تک نعرے مصطفیٰ دے میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندن فرش والے تیری شوکت کا علو کیا
فرش والے اسی تسی جڑے زمین تے رہنا بھئی انہاں نوں کی پتہ تواڈی شان و شوکت دی بلندی کتھوں تک خسروا خسرا دے نے بادشاہ نوں تے اگے حمزہ ندائیا اے خدا دی خدائی دیا بادشاہ وا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا پھریرا دے نے جھنڈے نوں ہن سنو تانوں ذوق آئے گا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا آپ ایک مقام تے فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ورفعنا لك ذكرك وللآخرة خير لك من الأولى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تھا ہن قیامت تک پھر میری گل نو دہرا دیو نال زمانہ مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مصطفیٰ دی نعرے مصطفیٰ دے چند دنوں واسطے جناب موسیٰ کلیم اللہ طور تے تشریف لے گئے چند دن واسطے ہارون علیہ السلام نو پیچھے چھوڑ کے گئے ہارون علیہ السلام صرف نبی نہیں رسول بھی نے مفسرین نے انہوں نے رسول بھی لکھیا ہارون علیہ السلام رسول نے تے موسیٰ علیہ السلام نال عمر وچ وڈے بھی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام طور تے تشریف لے گئے تے جناب ہارون قوم چھوڑ کے گئے تے قوم چھوڑن دے باوجود موسیٰ تشریف لے گئے قوم بچے دی پوجا کرن لگ گئی گوسالہ پرست ہو بچڑے دی پوجا شروع کر دی تھی قوم نے وہ سامری سی نا سامری اس زمانے اس ویکھیا نا کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے دریا پار کرایا ڈنڈا ماریا ان ادربی اساک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں کہ دریا خشک ہو گیا رستہ دے دیتا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم نو لے کے پار لنگ گئے تے پچھو فرعون آیا گھوڑے تے سوار سی وہ آیا جناب والا اس ویکھ کے نا بڑک ماری اس آکیا ویکھیا جے میری حیبت نال آج نیل مینوں ویکھ کے ڈر کے راہ ہی چھڈ دے ایک گل کیتی تے آواز قدرت آئی جبریل عرض کیتی لبیک یا رب جلیل فرمایا پڑھ یا اللہ کتے فرمایا گھوڑی لے اس فرعون دے اگے لا اس بے ایمان باہر کھلو کے بڑکا مارنی اس وچ نہیں وڑنا تے اساں اینو وچ واڑنا ہے تو گھوڑی دے گھوڑے دے اگے لا گھوڑا فطرتی طور تے دی گھوڑی دے پیچھے جائے گا اور بے قابو ہو کے دوڑے گا تو دریا دے وچ اپنی گھوڑی پا تیری گھوڑی نوں تو ہونا کچھ نہیں تے اے دے گھوڑا جدوں اینو لے کے وچ جائے گا تے اینو ہوتے آن گے تے قوم نوں پتہ لگ جائے گا جدے کولو گھوڑا قابو نہیں آیا خدائی کیویں قابو کرے گا ہن جس وقت جبریل اگے گھوڑی لائی نا او سامری جادوگر او ویکھ رہیا سی انہیں ویکھیا اودی نظر لتاں دوویں جانوراں دے بھئی ہے دوویں چوپائے اگلا جتھے پیر رکھدا سبزہ اگ رہا تے فرعون دا گھوڑا جتھے پیر رکھدا دھوڑ اڑ رہی وہ سمجھ گیا اگلا ہو رہے پچھلا ہو رہا ویکھ لو نو ڈنگر دے فرق دا پتہ لگ گیا اتھے چنگے بھلے دو لتاں والے ڈنگر نبی تے امتی چ فرق نہیں کر رہے نبی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں نبی کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی کے بھی دو پیر میرے بھی دو پیر حالانکہ انہوں نے نہیں پتا تیرا پیر جتھے لگے زمین تے دھرتی تے بوجھے تے میرے نبی دا پیر مکے دی دھرتی تے لگدا تے سرکار فرماندے میرے قدم دی برکت نال اللہ پوری دھرتی پاک کر کے رکھے لا اقسم بہذا البلد جتھے قدم لگے رب اس شہر دی قسم ارشاد فرمایا نبی نال ہاتھ رلاندا ہے او ہاتھ اودی صرف انگل اٹھ جائے تے چند کلیجہ چیر کے قدماں چ آ جاندا
ڈوبیا سورج پلٹ آندا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ جس وقت سامری نے ویکھیا سمجھ گیا اگلا ہو رہے پچھلا ہو رہے، انہیں جبریل دی گھوڑی دے سمالی مٹی چک لئی، پورے پنڈ دا سونا کٹھا کر کے اس وچھا بنایا، وچھا بنایا تے او جڑی جبریل دی گھوڑی دے سمالی مٹی سی نا اس پائی اس وچھے دے منہ تے وچھا بولن لگ گیا۔ اٹھاؤ تفاسیر مفسرین نے لکھیا، اچھا او وچھا جدو بولیا نا تے اس قوم نو گمراہ کر لیا، قوم اسے وچھے دی پوجا کر لیا۔ انج ویسے سوچن والی گل ہے، جبریل دی گھوڑی دے سمن نال لگن والی مٹی بے جان وچھے چ پوے تے انہوں زندہ کر دیندی۔ میں جلدی جلدی اگے نکل جانا ہے، جبریل دی گھوڑی دے سمن نال لگن والی مٹی بے جان وچ جان پا دے۔ جبریل تے ہوئے جڑا معراج دی رات میرے نبی دے قدم چوم کے جگان آیا تے جڑا سرکار دے قدم چومے اودی گھوڑی دے سمن نال لگن والی مٹی دی شان ہے تے سوچ نا جدا جبریل بھی خادم ہے اس محمد مصطفیٰ دا کی شان و مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا قوم بچے دی پوجا کرن لگی، موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے، پتہ لگا جلال چاہے حضرت ہارون علیہ السلام تے آپ نے سختی بھی فرمائی، قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن ایک گل بڑی قابل غور ہے۔ 40 دن واسطے تقریباً جناب موسیٰ گئے، کتنے دن واسطے؟ 40 دن واسطے قوم چو گئے تے واپس بھی آئے، باقاعدہ حیات سن ظاہری طور تے موجود ہون دے باوجود قوم گمراہ ہو گئی، 40 دن برداشت نہ کر سکی۔ تے میرے نبی نو دنیا چو پردہ کیتے ہیں تقریباً 1400 سال تو زیادہ دا عرصہ ہو گیا، تے میرے نبی دے امتی آج بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مار رہے ہیں۔ رل کے لاؤ سارے، ٹھہرو اینج نہیں ٹھہرو، ریکارڈنگ نہیں چلانے، نعرہ جینیل لانا اسی ثواب شریک ہونا، جنہیں ریکارڈنگ کرائی ہو تے ثواب لے گیا، ذرا سارے ثواب شریک ہو، ہر بندہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امیر المجاہدین خادم حسین رضوی، خادم حسین رضوی، رضوی تیرے جان نثار ماشاءاللہ، کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا تسی میرے۔ ہن میں تقریر وچ رعایت کر دیاں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام قسم ارشاد فرمائی بخاری دی حدیث، واللہ من اللہ دی قسم ہے، ما اخاف ان تشرکو بعد، میری قوم میری امت میرے تو بعد شرک کر ہی نہیں سکتی۔ اور رسول اللہ فرمایا میرے غلام شرک نہیں کریں گے، ملہ آدھا سارے مشرک نہیں۔ ہن رسول اللہ دی منی ہے یا ملہ دی منی ہے؟ بھئی آقا کریم علیہ السلام قسم ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے کوئی خطرہ نہیں، پتہ نہیں مولویوں نے کیڑا خطرہ پہ گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا؟ آپ فرمان دیں مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، فارس دی طرح نجد ہل جائے، کیمیں ہلے گا؟ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اچھا ایسے جاہل جے آدھنے میلاد منانا بھی شرک، یا تے انہیں کمینے نو میلاد دا معنی نہیں پتا، یا تے جان بوجھ کے حرکتاں کر دیں، آتوں مجبور ہیں۔ بھئی میلاد دا معنی پیدائش، رب دی شان یہ ہے معاذ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی چو پیدا ہویا نہ دے چو کوئی پیدا ہویا، تے نبی پیدا ہویا، دسو شرک کیویں ہو گیا؟ اصل مسئلہ ہے ساڑھے سرگودے چک مولوی صاحب نے وہ سٹیج تک بھی بڑے اوکھے آندے، ساری زندگی آدھن حضرت نے فی سبیل اللہ دین کی خدمت کی ہے، تے مولوی کو گڑیاں 3 کروڑاں روپے دیاں تے فلور میل دا مالک مالک، آدھن حضرت فی سبیل اللہ جاتے آتے تے ساری زندگی میں انہوں ٹانگے تے لے کے آؤں 1 پونیاں گڑیاں، میں کہ جی حضرت فی سبیل اللہ دین دی خدمت کر رہے ہیں، مال کتوں آ رہا ہے؟ ریال آ رہے ہیں یا کویت دے دینار آ رہے ہیں؟ یہ بھی تے دسو،
وہ ٹیک لا کے سیرت کانفرنس سے کوئی سیرت النبی دا بینر لگا او دے چاک رہا کوئی ثابت کرے کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی نے جیسے یہ بٹھا کر مجمع لگا کر میلاد بیان کرتے ہیں کسی صحابی نے کیا ہو. میں کہ اس کمینے نو بندہ پوچھے بھئی جیڑی تو سیرت کانفرنس وچ بیٹھا ایک کسی صحابی کیتی ہے. ایک مولوی صاحب سرگو دے وہ دوجے طبقے دے ممات والے طبقے دے وہ آکھن لگا جی کہ کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ جو چیز نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایجاد کی گئی وہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. میں کہتا ہوں بدعت حسنہ اور بدعت سیدہ فرق ہی نہیں پتا. بھئی تینوں اس چیز دا فرق ہی نہیں پتا. اگر ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم وچ لے جان والا عمل ہے تے میرے نبی دے دور تے مسیتاں دے سپیکر ہی کوئی نہیں سی. میرے نبی دے دور تے مسجد دا مینار بھی کوئی نہیں سی. میرے نبی دے دور تے مسیتاں دے اعلی قالین بھی کوئی نہیں سن. مسیتاں دے لینٹر بھی کوئی نہیں سن. اگر یہی گل ہے کہ جڑی شاہ حضور تو بعد او بدعت ہے حضرت جی اودوں تے تسی بھی کوئی نہیں سن. بھئی تواڈا اسی کی کریے. میں کہ اینک سرکار نے نہیں لائی تسی لائی. سرکار ساری زندگی شلوار نہیں پائی تے بندہ نہیں. تسی شلوار پاندے ہو تے بند کیوں نہیں بندے؟ میرے نبی علیہ السلام جانوراں دی سواری کیتی تسی لینڈ کروزر تے کیوں چڑھ دے؟ او دے جواب وچ نے آکھیا میں ثواب سمجھ کے نہیں چڑھدا. میں اینک ثواب سمجھ کے نہیں پاندا. سمجھ آ گئی؟ میں انہوں پھر جواب چاہ کیا بھئی جڑے مولوی کتاباں لکھ دے ہو ثواب سمجھ کے لکھ دے ہو گناہ سمجھ کے؟ اکھے وہ تو ثواب ہے. میں کہ کسی صحابی نو ثابت کر کسی صحابی کتاب لکھی ہو. کسی صحابی کتاب لکھی ہو. بخاری دا ختم پڑھ دینا. بخاری دا ختم پڑھ دینے انہوں پوچھے بخاری کدے تے نازل ہوئی؟ امام بخاری تے آپ 194 ہجری چ پیدا ہویا. امام بخاری نے تے کسی صحابی دا زمانہ نہیں پڑھا. امام بخاری تابعی بھی نہیں تے تبع تابعی بھی نہیں. امام بخاری 194 ہجری پیدا ہو رہا ہے. 256 ہجری تقریباً انہوں دا وصال ہو رہا ہے. میرے نبی دے وصال با کمال تو تقریباً 200 سال بعد بخاری لکھی گئی. بخاری دا ختم پڑھنا ہے جڑا قرآن میرے مصطفیٰ تے نازل ہویا او دا ختم کیوں نہیں پڑھنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. گل دی سمجھ آ رہی؟ اصل او پرانیاں بساں جڑیاں تواڈے جھاوریاں چلدیاں سن انہاں پیچھے لکھیا ہوندا سی خرچہ مالکاں دا تے نخرے لوکاں دا. بھئی میلاد اسی منانے اسی کو تواڈے کول کدی آکھیا بھی پیسے دیو میلاد منان. تانوں تکلیف کی؟ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کہ سرگو دے بڑے بڑے بازار دیگر شہراں وچ جُتیاں والیاں دکاناں تے لائٹاں لگیاں نے. ایک جُتی تے وکھرا بلب لگا. مولوی کدی نہیں آکھیا فضول خرچی. میرے نبی دا چھوٹا جہا بلب لگ جائے سرکار دے میلاد تے آدا ہے فضول خرچی. کروڑاں ریالاں دا غلاف چڑھدا کعبے تے کدی مولوی صاحب نہیں آکھیا فضول خرچی. تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبے تو ود مقام میرے کامل امتی دا ہے. کعبے تو ود مقام ترمذی دے اندر حدیث ہے. میرے کامل امتی دا مقام کعبے تو ود. سرکار تائیں تے فتح مکہ تے بلال نو کعبے دی چھت تے چاڑھ کے دسیا سی لوکاں نو 10 عزت کعبے نال نہیں لبدیاں. عزت تاں لبدیاں نے جے گلے وچ غلامیہ مصطفیٰ دا پٹا ہوئے. مقام و مرتبہ تاں لب. ابن سعد نے ایک واقعہ نقل کیتا جنگ احد دا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام احد وچ تشریف فرما نے. ایک صحابی حضرت شماس بن عثمان انہاں دا نام ہے. نبی علیہ السلام واسطے عریش بنایا گیا. سرکار اس عریش تشریف فرمان تے حضرت شماس بن عثمان دی اچانک نظر پئی کہ کافراں نے چاروں پاسوں نبی علیہ السلام نو گھیرے چ لے لیا. دوروں تیر کھچ لے. اے تیر حضور لان گے. دل سوچیا ایک پاسا روکیا تے دوجے پاسوں تیر آ جان. تیسرا پاسا بھی چوتھا پاسا بھی. انہاں کا بجائے مقابلہ کرن دے انہاں سرکار دے آسے پاسے انج گھومنا شروع کر دیا. اتنی سپیڈ وچ گھومے کافر تیر برسا رہے. حضرت شماس ہر تیر اپنے جسم تے لے رہے. ایک تیر حضور وال نہ جان دیتا. پورا بدن تیراں نال پرو دیتا گیا. آخر کافراں دے تیر مک گئے. میرے نبی دا غلام سینہ چوڑا کر کے آدا کمینیو تواڈے تیر مک گئے. محمد دے غلام دا سینہ تے اجے بھی حاضر. میں تے اجے بھی کھلوتا لیکن کافراں دیاں دوڑاں لگ گئیاں اجے تے ایک کے
اجے تے ابو بکر بھی پیچھے وے، اجے تے عمر بھی، اجے تے علی بھی پیچھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامہ نے اس انداز نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت و ناموس دا تحفظ کیتا تے پھر انعام کی ملیا۔ ابن سعد نے لکھیا کہ جس وقت حضرت شماس بن عثمان دی روح پرواز کر گئی، سرکار نو خبر دیتی گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا چکو دفن کر، کفن نہیں، غسل نہیں۔ یہ تے سارے نو پتا ہے کہ شہید نو نہ کفن دیتا جاندہ نہ غسل دیتا جاندہ، لیکن انہاں دی ایک اور خاصا سی، سرکار فرمائے انہاں دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ آقا کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا جنازہ کسی گناہگار دا پڑھیا جائے ایصال ثواب دا سبب بندا ہے، تے کسی نیک دا پڑھیا جائے، بخشے ہوئے دا پڑھیا جائے درجات دی بلندی دا سبب بندا ہے۔ صحابہ عرض کیتی آقا تے پاک کے بخشے ہویا تے اے دے درجات دی بلندی دا بھی نہیں پڑھنا۔ آقا کریم نے فرمایا جیڑا کم کردیاں دنیا چھوڑی سنا، مینوں رب ایتھے بہا کے دا درجہ دکھا دیتا ہے، جتنی بلندی رب دے دیتی اس تو کہ درجہ ہے ہی کوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ہاتھوں نو چاہ کے سینے تے زور لا کے پتہ چلے حضور دے دیوانے ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب تک حضور علیہ السلام دی محبت نہیں، جنی مرضی کوئی نمازاں پڑھے، حج کرے، زکاتاں دے وے، خیراتاں دے وے، ابلیس نو جان دے ہو، شیطان ہلدے جلدے بھی نہیں، ہاں بھی نہیں کر دیتے، نہ بھی نہیں کر دیتے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ او ابلیس بیت المعمور دا خطیب سی، 80,000 سال انہیں بیت المعمور دا طواف کیتا، 6 لاکھ یا 7 لاکھ سال اس فرشتیاں نو درس دیتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آدم نو سجدہ کر، انہیں کیا کیا لم اقل یسجد لبشر، میں تے بشر نو سجدہ نہیں کرنا۔ تے پہلے نبی آدم ہے، تے پہلے نبی نو ہی بشر کیسا کیا؟ پتہ لگا اس بشر آکھن دا اس لفظ دا موجد ابلیس ہے۔ سب تو پہلے نبی نو بشر ابلیس نے آکھیا، ادا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ دا بنیا میں بہتر ہاں، یہ مٹی دا بنیا۔ رب فرماؤ بدبختہ فخرج منہا، چل لوٹا بھی چاہ بسترہ بھی چاہ، نکل جنت کے بعد۔ اس آکھیا اچھا جڑی میں 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کیتا، فرشتہ نو درس دیتا، پھر ایدی اجرت دے، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جا قیامت تک لعنتی۔ عبادت دا مول تاں پے گا، صرف مینوں مننا کمال نہیں، جنوں مناواں اونوں بھی مان۔ اچھا آدم علیہ السلام دی تخلیق تو پہلے رب نے انہاں دا تعارف کی کروایا فرشتیاں نے، انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ یعنی نمائندہ بنان لگا۔ ابلیس انکار کر دیتا پہلے خلیفے دا، ابلیس انکار کر دیتا، قیامت تک واسطے لعنتی۔ چک مبارک علیہ ایک گل دسو مینوں یار، سیانے بندے اور تانوں پتہ بھی لگ جانا ہے کہ مولوی ٹھیک آکھیا، جس ایک خدا دے خلیفے دا انکار کیتا قیامت تک لعنتی، تے جس مصطفیٰ دے تروں خلیفیاں دا انکار کیتا او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ گل سمجھ آ گئی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، جس وقت آدم علیہ السلام دے سجدے دا انکار کیتا، رب نو جنت چوں کڈ دیتا، ابلیس نو جنت چوں کڈ دیتا۔ ہن تسی میں دسو نو جنت واڑیا کیسے سی؟ اللہ ہی جگہ دتی سی، تے فرشتیاں دا امام کیا بنایا سی؟ اللہ۔ جنت وچ قیام دی جگہ بھی اللہ دتی، بیت المعمور دا خطیب بھی، پھر اللہ نو نہیں سی پتہ بھی اس میری مننی نہیں۔ اعلان تو پہلے ویکھو نا، مینوں کسی دا پتہ ہوئے اپنے نال میں ڈرائیور رکھنا ہوئے، مینوں دی حرکتاں پتہ ہون، میں کدی بھی نہ رکھاں، یا مینوں کوئی دس دے بھی بندہ ٹھیک نہیں، تے پھر رب نو تے ساریاں دا پتہ ہے، میرا بھی پتہ ہے، تہاڈا بھی پتہ ہے۔
ہر ایک دا پتہ مالک و خالق جو ہویا ان پتہ سی. میں کہا مولا پتہ ہونے دے باوجود ان ایڈے ہو دیتے ترقی دیتی کیوں ہوا؟ فرمایا اس تو دیتی ہے کہ لکھاں سال عبادت کر لے, ہزاراں سال بیت المعمور دا طواف کر لے, تاکہ آن والے لوگاں نوں بھی پتہ لگ جائے کہ 7 لاکھ سال دا عبادت گزار ہوئے, جنت وچ قیام ہوئے, فرشتیاں دا امام ہوئے, میرے نبی دا بے ادب ہوئے, میں عبادت ٹھکرا دیاں گا, نبوت دا گلا برداشت نہیں کراں. لکھاں سال دی عبادت ٹھکرا دیتی گئی, 17 سالہ دی عبادت کر کے لتاں چوڑی کرن والا کیویں آکھے گا میں مواعداں تے جنتی میں ہی ہاں. یہ تے پتہ لگ جانا ہے جدوں قبر جانا کہ سرکار قبر دے وچ آنا. پرانے بزرگ بیٹھے ہو, اشرف صاحب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما سن, ایک بندہ آ کے آکھن لگا حضرت جی ایک دلیل چاہی دی. فرمایا کی آکے جی ساڑھے پنڈ دا مولوی آدھا حضور قبر نہیں آنا تے او دے بارے کوئی مینوں دلیل دیو جڑی میں انہوں دیاں. والد صاحب آکھیا دلیل کی کرنی, تو انہوں آکھ مر کے دیکھ لے, نالے مر جائے گا نالے پاک ہو جائے گا, سرکار آندن یا نہیں آندن. امام بخاری نے کو سوال نقل کیتا قبر دا, ما کنت تقولو فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پوچھیا جائے گا 10 اس مرد محمد بارے دنیا کے آدھا رہے. اچھا حاضر رجل نبی نہیں, رسول نہیں, ادھے وچ حکمت ہے کہ مرد کیوں آکھیا گیا؟ حکمت کی ہے اگر نبوت دے الفاظ یا رسالت دے ہوندے نا, نبوت اور رسالت واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں. جس طرح سرکار فرمایا میں ادو نبی سا جدو آدم روح اور جسم دے درمیان سا, نبوت ایسی جسم نہیں سی, تے اس واسطے رب نے سوال دی ترتیب ہی ایسی رکھی حاضر رجل دسو اس مرد دے بارے کیا دے, مرد ہوندا ہی ہوئے جڑا روح مال جسد ہوئے. پتہ اے لگا الفاظ دا سرین سرکار روحانی طور تے نہیں آنا, جسمانی طور تے قبر چاہنا. ہن ایتھے چراغے گولڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ تے فرما رہے ہیں میت نو غسل کفن خشبوما اسے تو دتیاں جاندیاں کیونکہ قبر وچ سرکار دا دیدار کرنا, اس واسطے غسل کر کے نواں لباس پوا کے خوشبواں لا کے تاکہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد, اس لیے نہا کے چلے. آکو سارے سبحان اللہ. نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد, اس لیے نہا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدر. آکو سبحان اللہ. کیونکہ میں جس لینڈ تے بھی جاواں سڑک بالکل ٹھیک ہوندی, تواڈی یا جوہریاں تو جڑی شاہپور والی روڈ ہے یار نے. اچھا ایک شعر حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ شاعر دا تخیل ہوندا ہے بڑا خوبصورت اس کلام وچ ایک شعر ہے, ذرا توجہ کرنا. آپ فرماندے نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی, کہ بھئی نشہ حرام ہویا کوئی ایک وجہ تے نہیں, کئی وجوہات نے. شاعر دا ایک تخیل ہوندا ہے, انہاں فرمایا ایک تمام علتاں وچوں ایک علت اے وی, او کی ذرا سننا تو ذوق آئے گا. آپ فرماندے نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی, نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی, کہ پل صراط سے مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے, کہ پل صراط سے
مومنا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ پل صراط سے مومنا لڑ کھڑا کے چلے نصیری ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. دنیا وچ بھی عزت حضور دے صدقے, قبر وچ بھی عزت حضور دے صدقے, حشر وچ بھی عزت حضور علیہ السلام دے صدقے. ایسی اکثر آدھے ہوندے ہیں نا اسی کھاندے پیندے جیندے حضور دا صدقہ. کئیاں نو اس گل دی وی چھیڑ آدھے جی تسی کھاندے ہو اسی نہیں کھاندے. سرکار کا صدقہ آپ کھاتے ہیں جی, ہم کسی کا صدقہ نہیں کھاتے, ہمیں اللہ دیتا ہے. اچھا یتیمہ دا صدقہ کھا جاندے, یتیمہ دا صدقہ نہیں چھڑ دے. نبی کا صدقہ نہیں مانتے, ہم نہیں کھاتے. میں کہا حضرت جی کر دے کی ہو؟ آکے امام فلاں مسجد دا. میں کہا چکو تنخواہ شنخواہ لب دی؟ آکے صرف تنخواہ, دانے بھی لب دے, منجی بھی لب دی, مرنے بھی ہیں پرنے بھی ہیں. لوگاں دا مر گیا اور ساڈا تر گیا. بھئی سن بڑا کچھ لبدا. میں کیا باقی بندیاں نو بھی پنڈ دین لبدا یا حضرت جی صرف توان آکے جی نہیں نہیں میں لبدا نا, باقیاں تے نہیں نہ لبنا. میں کہا توان کس وجہ تو لبدا؟ تھوڑا منہ بہتا سونا ہے. آکے نہیں نہیں میری وجہ تو نہیں, کیونکہ میں پیش امام ہوں نا, امامت کرتا ہوں, مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں, منبر پہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتا ہوں. میں کہا ہونے تے تو آکے میں حضور دا صدقہ نہیں کھاندا, آکے تے نہیں نہ کھاندا. میں کہا جس مصلی تے چڑھ کے امامت کرنا مصلی تیرے پیو دا یا مصطفیٰ دا؟ جس منبر تے بیٹھ کے واز کردا ہوں منبر مصطفیٰ دا یا تیرے باپ؟ میں کہا گل لے وے تسی کھا کے مکر دے ہو نمک حرامو, اسی کھا کے نعرے مار دے ہیں. میرے امام نے آکھیا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. اسی تے کھا کے نعرے مار رہے ہیں. دیکھ لو علماء ہاتھ کھڑے کر کے آکھ رہے ہیں اسی کھاندے پیندے جیندے حضور دا صدقہ, ساڈی تے بخشش بھی حضور دے صدقے. اتحادن کوئی وسیلہ نہیں. میں کیا وہ حدیث پاک بیان کر دے ہو کہ قیامت والے دن سارے لوگ آدم دے بوئے جان گے. آدم تو شیش دے دروازے, سارے نبیوں دے بوئے پھر کے ہر کوئی آکھے گا نفسی نفسی ذابو الہ غیر. میں نو اپنی فکر ہے جاؤ کسی اور دی طرف. تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے سرکار دا بو آئے گا مکنی حضور دے در تے, مکنی سرکار دے در تے. پھر جدو مکنی آج بھی سانو پتہ ہے کہ مکنی اتھے تے پھر ڈائریکٹ کسی دی جرات ہے جائے ہر بوہ پھرنا ہے. میں تے انج لگدا رب قیامت نو سارے بوئے پھرا کے دسنا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں آنا. دنیا وچ بھی وہی جماعت سچی سی جو وسیلیاں دے نال آندی سی. تو ایک نبی دا وسیلہ نہیں مندا, رب 1,24,000 دا وسیلہ پوانا. میرے امام نے فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ تے سرکار دے صدقے بخشش ہونے, اور 1,24,000 انبیاء اور رسول حضور دے جھنڈے تے تھلے ہونے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون, فرشتے بھی صفائیں, جبریل بھی صفے, کسی نو بولن دی اجازت نہیں. الا من اذن له الرحمن, صرف وہ بولے گا جنوں رب رحمان دی طرف اجازت ہوئے گی. صحابہ نے عرض کی تھی آقا جدو سارے چپ ہوں گے کون بولے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا, جدو سارے چپ ہوں گے میں محمد مصطفیٰ بولا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام بولیں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندیں جی میں نے اجازت مل گئی تو میں بھی بولاں گا, کیونکہ اذن شرط ہے. جے اجازت مل گئی اعلی حضرت فرماندیں میں بولاں گا تو کی بولو گے؟ آدھیں جے اجازت مل گئی تے انبیاء رسول حضور دے جھنڈے تھلے ہون گے. انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس گل تے فخر نہیں, آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت میرے جھنڈے تھلے. تے سارے چپ. اعلیٰ حضرت فرماندے جی اجازت مل گئی سارے نبیاں دے سامنے ہاتھ بن کے سینے تے ہاتھ رکھ کے ادب نال آکھاں گا میری جان دے مال کو ایک گل تے دسو. شعر لکھیا اعلیٰ حضرت. آپ فرمایا میں سارے نبیاں نو ادب نال سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھاں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو,
میں نبیاں نو آکھاں گا میری جان دے مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی کیا تمہارا نبی ہے ہمارا پھر آپ دے کیوں نہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا اللہ نے سانو نبی ایسا دیتا ہے جڑا مومنہ واسطے حریص ہے مومن پریشان ہوئے تے بوجھ رسول محسوس کردہ ہے رب دا قرآن بیان کر رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین اتنی فکر غلامہ دی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے نشر الطیب دے ابتداج میلاد دا واقعہ نقل کردیں لکھیا سرکار پیدا ہوئے سیدہ آمنہ فرماندیاں آندیاں نال مٹی دی پھار لی تے شہادت دی انگلی چوک لی تے آسمان والے ویکھے دیگر علماء فرماندے کہ جدو سرکار ہے نہیں دیکھیا تے سب تو پہلا سوال ہی امت دی بخشش دا تے جس نبی اعلان نبوت 40 سال تو بعد کیتا تے آندے ہی امت دی گل کیتی اجے مولوی آدن 40 سال پتہ ہی نہیں میں کون ہاں تے کدی پھر بخشش منگی بولو تے صحیح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آندے ہیں اچھا فیضان کیویں جاری ہویا آندیاں دھرتی مکے دی تے قدم رکھیا تے چک مبارک بھی پاک ہو گیا بھیرا بھی پاک ہو گیا جوریاں بھی پاک ہو گیا سرگودا بھی پاک ہو گیا او یار پوری دھرتی عرب عجم افریقہ امریکہ یورپ ساری دھرتی پاک جیڑا نبی صرف مکے چ قدم لائے تے پوری دھرتی پاک ہو جائے تے جس ماں دی جھولی چو نبی تشریف لے آیا او مائی آمنہ کتنی پاک ہوئی ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام کتنی فکر آندے ہی امتی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور پھر رب آپ تمام کیتا ایک دو گلنا سناوا میلاد دیا اچھا جیڑے سبحان اللہ آقا کے تھاکے نو جزاک اللہ شروع کر دے یہ دا مطلب ہے اللہ تو نو جزا دے دے دعائیہ کلمہ میرے آقا دی ولادت دیاں گھڑیاں آئیاں واقعات مختلف اگر انہا واقعات نو پڑھنے نشر الطیب تھانوی دی پڑھ امام زرقانی نو پڑھ امام سیوطی نو پڑھ محدث ابن جوزی نو پڑھ انہا ساریاں نو پڑھ کے ویک ابن کثیر نو پڑھ انہیں لکھیا میرے نبی دی والدہ فرماندیاں میں ویکھیا علمم بالمشرق و علمم بالمغرب و علمن علی ظہر القعبہ میں 3 جھنڈے لگے ویکھے ایک مشرق وچ دوجا مغرب وچ تیجا جھنڈا کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا آقا دی آمد تے جھنڈے لگ گئے آکے حضرت جی ہم نے جھنڈوں کو مان لیا ہے لیکن یہ بتائیں یہ کمکمے یہ لائٹنگ کہاں سے نکلی یہ تو سرکار کے دور میں کسی صحابی نے نہیں لگائی میں کیا ہوندی تے انہاں لا چھڑنی سی لیکن ایک گل یاد رکھی لکھن والا مولوی اشرف تھانوی دیوبندیاں دا عالم انہیں لکھیا حضرت ام عثمان فرماندیاں میں سیدہ آمنہ دے گھر ساں جدو سرکار دی ولادت دیاں گھڑیاں آئیاں آسمان جھکیا میرے نبی دے حجرے دے نیڑے لگا تارے چمکن لگ گئے اور میرے نبی دی آمد تے اللہ نے اپنی شان دے مطابق تارے سجا دیتے اساں اپنی طاقت دے مطابق کمکمے سجا دیتے اور پھر اللہ کریم نے کتنا اہتمام فرمایا جہنم دے دروازے بند جنت دے دروازے کھول دیتے گئے اعلان ہویا اے فرشتیو اے حورو آراستہ ہو جاؤ ہر پاسے خوشبو ہی خوشبو ہوئے حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں میں زمین تو آسمان وال ایک نور اٹھدا ویکھیا پھر نور پھیل دیاں ویکھیا میں مکے وچ بہ کے اس نور دی برکت نال شام دے محلات ویکھ لے
او مائی آمنہ فرماندیاں میری نگاہ شام تک گئی، جس ماں دی نگاہ شام تک جائے اس پتر دی برکت نال پھر ذرا سوچ میرے آقا دی نگاہ کتھوں تک ویکھ دی ہووے، ہر پاسے نوری نور انوار پھیل گئے۔ علامہ سائم نے لکھیا نور ہی نور ہے کیف ہی کیف ہے باغ ہستی پہ تازہ شباب آ گیا، زلف واللیل کا دائرہ کھینچ کر شب کے پچھلے پہر آفتاب آ گیا، شب کے پچھلے پہر۔ ذرا تھوڑا جا سبق یاد کرو، رل کے پڑھئے۔ شب کے پچھلے پہر جل کی یادیں مناتے رہے انبیاء، جن کی نعتیں سناتے رہے انبیاء، جن کی راہیں سجاتے رہے انبیاء، وہ خدا کا حسین انتخاب آ گیا، وہ خدا کا حسین جہنم دے دروازے بند کرا کے دسیا، گناہگاراں نوں بخشان والا آ گیا، جدے ایک اشارے نال لکھاں دی بگڑی بنے گی۔ سیدہ آمنہ خوش، جانور بھی خوش۔ امام زرقانی لکھیا، مولوی شبیر عثمانی دیوبندی لکھیا، مشرق دے جانور مغرب وال دوڑ پے، مغرب دے جانور مشرق وال دوڑ پے، جتھے ڈنگر ایک دوجے نو ملن آکھن لکھ لکھ مبارکہ، آبی جاندار مچھلیاں ایک دوجے نو مبارک دین، مگر مچھ ایک دوجے نو مبارک دین، آکھن آج آن والا کون ہے، غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی، آمنہ کو خدا کی خدائی ملی، گود میں جس کی جلوائے نور ازل بے نقاب آ گیا، بے حجاب آ گیا، بے نقاب آ گیا، اور مانگنے کی گھڑی آ گئی، مانگ لو ان کے دستور کی روشنی مانگ لو، آج یوم مسرت ہے مظلوم کا، آج ظالم کا یوم حساب آ گیا، آج ظالم کا یوم ماما دیاں عزتاں محفوظ کرن والا آ گیا، بیٹیاں دی عزتاں محفوظ کرن والا آ گیا، باپ دی عزت محفوظ کرن والا آ گیا۔ میرے آقا دی آمد تو پہلا لوگ زندہ دھیاں دفن کر دے سن، میرے آقا نے آ کے دسیا اوے جس بیٹی نال نفرت کر دے اے تیری بخشش دا سبب ہے، اللہ نے جنوں ایک دو یا تین دھیاں دتیاں او باپ نے کل جہانہ واسطے رحمت بنا کے کھلیا تے اعلان کروایا، قل یا ایوہ الناس، اے پیارے حبیب اعلان کرو، اے انسانوں اے لوگوں میں تمام دی طرف انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساریاں دی طرف اللہ دا رسول ہاں۔ میرے نبی تو پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول آئے، کسی انج اعلان نہیں کیتا۔ رسول اپنی اپنی قوم نو مخاطب، موسیٰ عیسیٰ بنی اسرائیل نو مخاطب، شعیب قوم مدین نو مخاطب، ہود قوم عاد نو مخاطب، لوط قوم لوط نو مخاطب، نوح قوم نوح نو مخاطب، ہود قوم عاد نو مخاطب، حضرت صالح قوم سمود نو مخاطب۔ واری آئی تاجدار ختم نبوت دی،
اللہ نے فرمایا اے حبیب اعلان کرو نہ تہاڈا علاقہ محدود نہ قوم قبیلے دی قید بلکہ جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے سارے دے حقوق محفوظ، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے دی گلی چ گزر رہے ہیں، ذرا توجہ نال سننا، اگے اگے کی یہودی ٹور رہے، عمر زیادہ ہے، کھونڈی ہاتھ وچ ہولی ہولی بابا چل رہا ہے تے سرکار دی تے نظر پہ حضور آہستہ صحابہ کرام عرض کیتی آقا اگے نہ جلدی نال نکل جائی، حضور علیہ السلام فرمایا کیوں؟ عرض کیتی آقا اگے یہودی ٹور رہا، فرمایا بھاویں یہودی ہے او دے وال چٹے تے چٹیاں والاں دا تے خدا بھی حیا کردا ہے۔ اتنی گل کیتی تے یہودی پلٹ کے چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے آکھیا واہ سونیا کلمہ پڑھانا سونے دین شامل کر۔ جدو اس یہودی نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا، صحابہ مبارک بات دے کے پوچھیا کس چیز دی وجہ تو مسلمان ہویا؟ اس آکھیا جے کلمہ نہیں سی پڑھیا اسلام اتنی عزت دے رہا سی، کلمہ پڑھاں گا تے دین کتنی عزت دے۔ اتنی خوبصورتی دے نال اسلام پھیلیا، دین پھیلیا۔ بس میں ان آخری گل کر کے اپنی گفتگو وائنڈ اپ کرنے لگا۔ امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا، بڑے ذوق نال سننا، ذوق نال سنو گے تو پورا سنا دیں گا، نہیں تے ادھا چھوڑ کے ادھا اشرف صاحب دی محفل تے آ کے سنا دیں۔ اے فن ہے میرے کو، اللہ تو ان سلامت رکھے، ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیتا، محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیتا کہ ایک شخص سی یمامہ دا بادشاہ، بڑا پاورفل اپنے قبیلے دا سردار سی، او دا نام سی سمامہ بن اسال، خوبصورت بڑا سی، سونے وال، سونا قد، تے آقا کریم علیہ السلام دا بے ادب سی اس وقت۔ اس آکھیا سی نقل کفر نباشد حالت کفر وچ اس آکھیا سی کہ مینوں مدینے تو برا شہر کوئی نہیں لگدا تے نبی علیہ السلام تو برا بندہ کوئی نہیں لگدا، اور اودی وجہ تو اسلام دا نقصان بڑا ہویا سی۔ سرکار اعلان فرمایا جتھے لبے نو قتل کر دو۔ صحابہ نے ایک مقام تو نہیں پا لیا، انہاں پھڑ کے لے آندا سیدھا مسجد نبوی لے آ کے نا مسجد نبوی دے ستون نال بند تے حضور علیہ السلام نو خبر کیتی آقا اساں سمامہ پھڑ لے ذرا ویکھو اے وہی ہے تے پھر آرڈر کرو اے دے نال کی کرنا۔ انہوں بند دیتا تے جدوں انہوں پتہ لگا حضور تشریف لے آ رہے ہیں انہیں منہ تھلے کر نبی علیہ السلام تشریف لے تے سرکار فرمایا ہاں بھائی سمامہ ہن سنا تیرے نال کی کری، بڑیاں تو گلاں کردا سی۔ اچھا اس اگوں کیویں جواب دیتا؟ اس آکھیا میں کسی گے گزرے قبیلے دا بندہ نہیں، مینوں مار کے ویکھو، ویکھنا پھر میرا قبیلہ آندا کیویں تے تواڈے وچوں ایک بھی نہیں بچے گا۔ اچھا بننے ہون دے باوجود اس انداز نال انہوں نے گل کیتی۔ آقا صحابہ نوں منع کرتا میں جدوں اس نال گل کراں تواڈے چوں کوئی نہ بولے، منع فرما دے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اچھا پھر اس تو علاوہ کوئی گل؟ آدھا جے فدیہ لینا جے تے دسو کتنا لینا میں ڈبل دے دیاں تے منہ دا تھلے ہی ہے سرکار وال نہیں ویکھ رہے۔ حضور فرما اور کوئی گل؟ آدھا تیجی گل اے وے سنیا احسان کر دیو میرے تے بھی کر دیو، بڑے قبیلے دا بندہ ہمیشہ احسان مند رہا۔ ترے گلاں تو بعد خاموش ہو گیا، آدھا ترے جڑی مرضی مان لو۔ سرکار فرمایا تیریاں ترے تے ایک میری۔ اس آکھیا کرو، فرمایا ایک واری میرے ول ویکھ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک باری میرے والے اینج منہ کر کے آدھا اے تے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سوچ لا دا نہیں جی بالکل اے تے گل ہی نہ کرو۔ حضور تشریف لے نبی علیہ السلام دوجے دن پھر آئے اتھی بنے ہیں۔ سرکار فرمایا سنا پھر؟ آدھا جی وہ کل علیاں ترے گل، فرمایا ساڈی بھی کل علی ایک گل۔ آکھے بس یوں نہیں ہو سکتا، پھر سرکار تشریف لے گئے۔ تیجے دن سرکار پھر آئے، آقا کریم نے فرمایا سنا سمامہ۔ آدھا کی سناواں؟ اگر میں نوں قتل کیتا گیا میرا قبیلہ بدلہ لین آئے گا، اگر فدیہ لینا ڈبل لے لو، انج احسان کرو ہمیشہ احسان مند رواں گا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا
ہن میرا بھی آخری فیصلہ ایک باری میرے ول ویکھ آدا اے سر حاضر کٹ دیو اگے ہی تہاڈی قید وچ بدن دے ٹکڑے کر دو اے نہیں ہو سکدا میں ٹکڑے کروا لواں گا میں تہاڈے ول ہرگز نہیں ویکھاں گا سرکار فرمایا تیرا آخری فیصلہ آکھدا بالکل آخری فیصلہ میرے نبی پاک فرمایا پھر میرا بھی فیصلہ سن اس آکھیا جی سنا دیو آقا فرمایا میرے غلاموں کھول دیو رسیاں چھڑ دیو اینو ادے حال تے رسیاں کھلیاں فرمایا جا چلا جا میرے دربار چو ٹر جا سمامہ آپ آکھ دیں میں نالی دوڑ لا دیتی اچانک دل وچ خیال آیا 3 دن تو میں کرخت لے جے جواب دیتا اس دے باوجود کرخت لے جے جواب نہیں ملیا میں آکھیا مال لو مال بھی نہیں منگیا احسان بھی نہیں کیتا احسان جتلایا بھی نہیں مینو میرا بال بھی بنگا نہیں ہون دیتا ایک خراش بھی نہیں آن دیتی وقت دے ٹکر پانی بھی دیتا لیکن 3 دن ایک کوئی گل کیتی میرے ول ویکھ میرے ول ویکھ میرے ول ویکھ چلو ہن تے نس پیا کیوں آکھ دے سن ایک باری ویکھا تے صحیح سمامہ اگے نس دیا پلٹ کے ویکھیا پہلی نظریں لٹ لیا سانو تیرے ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پغرے دارا ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتے ہو گئے قتل ہزارہ سمامہ 8 دن میں پلٹ کے ویکھیا سرکار مسکرا رہے جدو چہرہ مصطفیٰ تے نگاہ پئی والضحا مکھ واللیل زلفا حامیم دے کنڈل تاہا دی جبین یاسین دا تبسم علم نشرہ دی چھاتی سمامہ آکھدہ میرے پیر اگے نسرین میرا دل پیچھے نسیا میرا دل پچھا تے بھجیا اگے ایک ندی آئی میں ماری ندی وچ چھلانگ میں غسل کیتا کپڑے جسم پاک کر کے اگاں جان دی بجائے پیچھے واپس آیا آندیا نال سرکار دے قدمی لگا آکھیا سونیا کلمہ پڑھا غلامہ وچ شامل کر کیے جاز نظر وچ تیری جڑایا وے او بک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماغی سانو جگتے نظر نہ آوے سرکار نو عرض کردہ کلمہ پڑھاؤ میرے نبی کریم نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھن تو بعد آقا فرمایا ہون میرے بارے چگل کر ہون دس میں کیسا میرا شہر کیسا آدھا سونے کی دسا رب کعبہ دی قسم ہے تیرے شہر جیا شہر کوئی نہیں تیرے جیا سونا کوئی نہیں او صورت دیکھ کے شاید سمامہ بھی آکھ دے ہون گے اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ تاجدار گولڑا ویکھ کے آکھی سی ذرا ذوق لو عشق دی معراج کرو سارے رل کے آکھو پورے مجمع دی آواز آئے سبحان اللہ ما
جمالا کا ما احسن کا ما اکمالا کا کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی اچھا جی سونے انداز نال تسی سنی میں یہ نہیں آدھا جڑا چپ بیٹھا پتہ نہیں محبت نہیں کردا ہو سکدا او دے اندر کتنے عشق دے بھامڑ بال رہے ہیں لیکن ایک شعر میں پڑھوں گا علماء موجود نے سارے ویکھیا جے اس مجمع جڑا بندہ جدا مزاج نہیں یعنی خاموش عشق نال سنن والا بندہ اس شعر تے سبحان اللہ نہ آکھے تے میں وہ آکھے گا شعر تے توجہ شعر تے توجہ اے ایسی صورت انج اٹھ جائے نا آواز آندی قد نرا تقلب وجهك فی السماء دل وچ خیال ہے اٹھی اس تو سی کہ کاش قبلہ کعبہ بن جائے بیت المقدس دی بجائے تے آواز آئی فلن ولینک قبلۃ ترضاها ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے وال جدے تواڈی رضا ہے تے پھر 2 رکعتاں ہو گئیاں 2 وجے باقی سن اے نہیں فرمایا زور دی نماز پوری کر لو نا اثر ویلے پرتاواں گے نہ ہو سکا آواز قدرت آئی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام سنے ہونے پھر یا اللہ دوران نماز پھیر دیتی تے 2 رکعتاں ہوئیاں سن 2 ادے تے 2 ادے تے رولا پہ جاندا پھر فرمایا ما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول اساں دوران نماز قبلہ بدلایا ہی تاں پتہ لگے یار مندا کیڑا ہے تے اڑدا کیڑا ہے یہ تے مومن منافق دا فرق واضح کی ہن توجہ کرنا گل میں اپنے انداز ہی سنا دیتی پنجابی والا کی آکھدا قبلہ کیویں بدلیا کوئی پانی روڑ دیتا ہر بندہ بولے گا تسی نہ بولے تمبو بولے گا اے بانس بولن گے دیواراں بولن گیاں کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا سونا فرق حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن تسی اتو لبیک کا نعرہ مارنا میں قبر چو جواب دیاں گا آپ فرماندے سن شاعر ترجمانی کر رہا کہ کوثر دا پانی ہے آقا دے نالا یہ جند انج بھی تے جانی ہے جند انج بھی تے جانی ہے چٹے رنگ دا بادام ہوسی حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ چٹے رنگ دا بادام ہوسی کیوں دیا وی میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہوسی کیوں دیا وی میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہوسی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا جس بھی تعریف کی تھی کسی آکھیا بات از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کسی آکھیا خلقت مبرعا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء تے میرے پیر آکھیا کتھے مہر علی کتھے تیری سے
گستاخ اکھیں کتے جاڑیاں میاں محمد بخشا کیا کک سواد نہ مصری اندر کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں تے خواجہ یار محمد فریدی آکھیا درداں دے قصے تے مرداں دے حصے سونے سو کڈاں وقت ڈیسو کے کہنا حضرت خواجہ غلام فرید نے آکھیا تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے اتو عشق لے تھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا غلام فریدہ میں تا ساری تیری تینو اجے اعتبار نہیں آیا غلام فریدہ میں تا ساری تیری تینو اجے اعتبار نہیں آیا تو دوستانے گرامی اے گفتگو دے سلسلے مکن والے نہیں سلسلے مک جان گے اے گلاں نہیں مکنی تقریر ہن مک گئی 11 بجے دا تہاڈا میرا ٹائم سی 4 منٹ رہ گئے تے ہاتھ 4 یار ہیں تے گل وی ہوئی اسی حضور دی آل دے بھی نوکر سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر نہ آل تو سڑدے ہیں نہ اصحاب تو سڑدے ہیں جڑا سڑدا وہ سنی نہیں جڑا سنی وہ سڑدا نہیں یاد رکھنا جڑا صحابہ دے ذکر تو جنوں تکلیف ہوئے وہ بھی بندے دا پتر نہیں تے جنوں والے بیت دے ذکر تو تکلیف ہوئے وہ تے اپنے ابے دا ہی نہیں وہ دے بارے تے روایات موجود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان نقل کی تو حضور فرمایا جڑا میری قرابت دا حق نہیں پہچاندا یا حرامی ہے یا حیضی ہے یا منافق تے پھر سنی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے 4 یار ابو بکر عمر عثمان علی آقا کریم نے فرمایا خیر القرون قرنی سارے زمانے تو بہتر زمانہ میرا زمانہ قرنی قاف را نون یا قرنی قاف تو شروع ہو رہے ہیں تے قرنی دا پہلا حرف قاف میرے نبی دے پہلے خلیفہ صدیق دا آخری حرف قاف عمر دا آخری حرف را قرنی دا دوجا حرف را میرے مصطفیٰ دے تیسرے غلام اور تیسرے خلیفہ عثمان دا آخری حرف نون تے قرنی دا تیسرا حرف نون تے میرے مصطفیٰ دے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا دا آخری حرف یا تے کرنی دا آخری حرف یا میرے تاجدار گولڈا نو کسی پوچھے علی دے پتر ہو فرمایا ہاں آکھے علی دا پتر ہو کہ اپنے ابے نو چوتھے نمبر تے مندہ ہے آخری خلیفہ مندہ ہے تاجدار گولڈا فرمایا چول دیا پترا ماں جس نبی دا کلمہ پڑھنا ماں تو اس نبی نو بھی آخری نبی مننا جے آخری نبی مان کے نبوت اچ فرق نہیں آندا آخری خلیفہ مان کے خلافت اچ کنے فرق آ سکتا اسی نبی دے ہر یار دی عزت کرن والے لیکن صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہر بندہ کے یار غار نبی تیری کیا بات تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے غم گسارے نبی سید امتیاز شاہ صاحب آپ دامت برکاتہ ملاریہ فرمان دیں جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے جن کی شانیں کریں خود محمد بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا بات جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کرام بس جماعت ہے سید وہی جنتی اہل سنت کی قسمت کی کیا بات سیال دے بھی نوکر اصحاب دے بھی نوکر اللہ کریم تو میری حاضری قبول فرمائے
تمام احباب اسی طرح تشریف رکھنا. نقیب صاحب چلان گے پھر اگے حضرت صاحب تشریف لان گے انہاں دا بیان ہوئے گا. وآخر دعوانا